السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہوں گے جناب۔ آج میں ویسے بہت خوش ہوں۔ اس خوشی کی وجہ یہ جانیں، آپ سب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے عطایت والدین پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر کی گئی ہیں۔ البتہ میری بہت ہی زبردست پیاری سی دو بچیوں نے، دو طالبات نے، دو شاگردہ نے یہ نوٹس بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عطایت والدین اور دوسرا ہے ہمارے پاس عیدین، ٹھیک ہے جی۔ تو خوش میں اس لیے ہوں کہ ایک یہ نا بڑا کرنے والا کام ہے کہ آپ بک سے اور پھر جو اس میں ایڈنگ کروائی گئی ہے اس سب کو ہو بہو کر لیں، تو بڑی یہ ایک بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کتنا اچھا کیا ہے نا کہ یہ نوٹس سے بنا دیے ہیں۔ بہرحال حدیث ہے نا، جہاں کہیں اچھی چیز دیکھو تو اس کی تعریف کر دو۔ تو جناب میں نا ان کی تعریف کے لیے اچھا لگا مجھے ان کا یہ کام، تو اس لیے اسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ویسے ان کے نام بتاتی چلوں تو نام ایک ہے آئمہ بچی اور دوسری ہیں حفظہ۔ تو جناب اب ان کے ذرا نوٹس ہم چیک کرتے ہیں۔ عطایت والدین پہ دیکھیں، تمام شرائط کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ لٹل بٹل البتہ مسٹیکس آپ کو ملیں گی، وہ تو ہو ہی جاتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ وہ شرائط میں شامل تھا نا کہ جب آپ پورا مضمون لکھ دیں تو اس کے بعد کیا کریں، تو جناب اس کے بعد پڑھنا چاہیے۔ میرے خیال سے نا یہ انہوں نے ریڈ نہیں کیا، اس لیے نا ایک لٹل بٹل یا 102 مسٹیک ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، اور وہ جو آپ سے کہیں کہ بھئی 5 پیج کا 6 کا نہیں ہوتا تو کیا نہیں ہوگا؟ یہ ہو گیا نا۔ اب بتائیں اس طرح اگر کسی نے لکھ دیا ہو مضمون پیپر میں تو کون بیوقوف ہے جو انہیں نمبر نہیں دے گا؟ یہی دین ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی۔ اس کے بعد دیکھیے، زبردست کام ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہی کے ہیں یہ، ویسے انہوں نے بنا لیے ہیں تو اب انہی کے ہیں۔ بہرحال میں تو اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا اچھا کام ہے ان کا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا یہ سیکنڈ ایئر کے ہیں، کیونکہ سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے بھی مضامین ہے نا جی بچوں۔ یہ جی دیکھنے والوں، یہ صرف اور صرف دہم کلاس کی بچیوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ تو بیٹا ایک ہمارے پاس نپولین کا کول ہے۔ اس نے اپنی قوم سے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ تو جی آج کا ہمارا پھر مضمون ہوا تعلیم نسواں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم گرامر پہ جاتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ اس کی ہیڈنگ ملتی ہے، یعنی کہ سرخی ملتی ہے، تعلیم نسواں اور ملک کی ترقی۔ اب ملک کی ترقی کو چھوڑیں، صرف تعلیم نسواں پہ غور کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے پہلے اہم نکات جان لیں۔ یہ دیکھیں تعلیم نسواں کیا ہے، یہ سوالیہ نشان لگاؤ۔ تعلیم نسواں کا مطلب ہے لڑکیوں کی، خواتین کی، عورتوں کی تعلیم۔ اور تعلیم آپ سب کو پتہ ہے علم کو کہتے ہیں، اور علم کتنا ضروری ہے اس حدیث سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی کے ساتھ یہ حدیث کی روشنی میں بھی واضح ہوگی۔ قرآن کے آیات کے حوالے سے آپ کو سورہ نساء میں ملے گی، وہ البتہ میں نے یہاں پہ نوٹ نہیں کی۔ تو اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو نقطہ ہے نا وہ ہے عورت کا مقام۔ اگر بیٹا ہم اسلام سے پہلے عورت کا مقام دیکھیں، یا دیکھیں تو نہیں البتہ امیجنیشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے، لونڈی تھی وہ، اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پھر مرد اور تعلیم، عورت کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پہ نا ایک قول لکھا ہوا ہے، مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی ہے، جبکہ عورت کی تعلیم پورے ایک خاندان کی ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ کیا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اس کے بعد صحت مند عورت کا کردار۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں نا ایک صحت مند عورت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ صحت مند ہونے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بڑی ہٹی کٹی موٹی تازہ ہو،
یا پھر ہر لحاظ سے مطلب اس کو بلڈ پریشر نہیں ہے، اس کو بخار نہیں ہے، وہ کسی قسم کے مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ صحت مند عورت سے مراد ہے جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دماغی توازن بھی برقرار رکھے۔ دماغی توازن کیا ہے؟ دماغی صحت بڑی ضروری ہے، یعنی کہ غصے کی حالت میں اسے کیسے پیش آنا ہے، اور جذبات میں اسے کیسے پیش آنا ہے، اور مدھم طریقے سے یعنی اسے کائنڈ کیسے ہونا ہے، اسے سارے موقع محل پتہ ہونے چاہیے کہ میں نے کیسے دوسروں سے پیش آنا ہے۔ اگر اسے پیش آنے کے تمام طور طریقے معلوم ہے تو وہ ایک صحت مند عورت ہے۔ اس کے بعد ہے جسمانی مطلب ایک یہاں پہ شعر ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ پھر ایک اور ہمارے پاس یہاں پہ قول لکھا نظر آ رہا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ مطلب اگر ایک بیٹا کامیاب ہوتا ہے تو ماں کا ہاتھ ہے، اگر ایک بھائی کامیاب ہوتا ہے تو بہن کا ہاتھ ہے، اگر ایک مرد یعنی کہ ایک شوہر کامیاب ہوتا ہے تو بیوی کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے۔ چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں باقاعدہ بک سے دیکھ کے اس کی طرف۔ اہم نکات آپ نے جان لی ہیں، ادھر آئیے گا تو یہاں پہ آپ کو ملے گا نسواں کا لفظی مطلب کیا ہے۔ یہ نساء کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی عورت کے ہیں۔ چنانچہ تعلیم نسواں کے معنی ہوئے عورتوں کی تعلیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کا ہر انسان، خواہ وہ مرد ہے عورت ہے، محتاج ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوئے، وہ انگوٹھا لگاتے ہیں اور آپ سائن کرتے ہیں، اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ ان کے سامنے جو مرضی تحریر رکھ دیں، آپ ان سے انگوٹھا لگوا لیں تو پھر فرق تو ہوا نا، اور محتاج تو ہوئے نا وہ۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے، کہتے ہیں ہر کمال را زوال ہے، یعنی ہر کمال کو زوال ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے، نہ ہی بیٹا اسے کوئی چرا سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بانٹنے سے بڑھتا ضرور ہے، دولت بانٹنے سے گھٹتی ہے، یہ بڑھتا ہے۔ جو سفر ہو یا پھر حضر، خلوت ہو یا جلوت، ہر جگہ انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ علم انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز سکھاتا ہے، اسی لیے سرور کائنات کا فرمانا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ البتہ اسے نا آپ لوگ اس طرح نکال سکتے ہیں جب آپ اسے لکھیں، جیسے یہ میرے خوبصورت بچوں نے کیا تھا نا، بڑے اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں جیسے حدیث تھی ہمارے پاس کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح آپ اس کو نکال لیجئے گا پریزنٹیشن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دور جدید کے مہذب معاشرے میں متدن اور مہذب۔ مہذب ہوتا ہے پڑھا لکھا، متدن ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی تہذیب ہوتی ہے۔ معاشرے میں تعلیم نسواں کی اہمیت سے انکار جاہلیت اور کم عقلی ہے۔ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ویسے تو یہ مثل مشہور ہے کہ دو پہیے، لیکن ہاں دو پہیے بھی ہیں، جیسے موٹر سائیکل کے ہیں، جیسے سائیکل کی، کیا وہ گاڑی نہیں ہے، وہ بھی کنوے کے ذریعے ہی ہیں۔ بہرحال جی، ان میں سے اگر ایک پہیہ خراب ہو جاتا ہے تو زندگی ایک پہیہ خراب ہو جائے تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکتی ہے؟ یقیناً جواب آئے گا نہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جس میں شوہر جو ہے بادشاہ اور بیوی اس کی وزیر ہے، اور بادشاہ جتنا مرضی اچھا ہو، لائق ہو، اسے چلانے کا نظم و نسق بڑا اچھا ہو حکومت کو چلانے کا، لیکن اگر اس کا وزیر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے مشورہ کون دے گا بتائیں؟ مشورہ تو وزیر سے ہی لیا جاتا ہے نا۔ آپ نے جتنی پرانی کہانیاں سنی ہیں ان سب میں بادشاہ کو وزیر مشورہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسی سلطنت، ایسی حکومت ضرور زوال پذیر جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اس کا وزیر پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس لیے ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی بڑی ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اقوام عالم میں صرف وہی قومیں سب سے آگے ہیں جن کی عورتیں حصول تعلیم و تربیت میں پیچھے نہیں ہیں، بلکہ قدم سے قدم ملا کر وہ چل رہی ہیں۔ آپ نے یورپین کنٹریز میں دیکھا ہوگا، آپ نے کہاں دیکھا ہے، البتہ وہ جس ڈاکومنٹریز کچھ ہوتے ہیں ان میں یا سنا ضرور ہوگا، وہاں پہ عورتیں نا بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور جاب ہولڈرز ہوتی ہیں۔ تو بیٹا ان کے برعکس اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، ایسی بہت سی مائیں بہنیں ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، تو پھر ان کے پاس کرنے کے لیے کیا کام رہ جاتا ہے؟ اور جتنی مہنگائی ہے، آپ لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، اہل محلہ سے، اہل علاقہ سے، اتنی مہنگائی ہے، سارے بھی کمان والے ہون تو پھر بھی تھوڑے نا۔ تو بیٹا اس لیے اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہوگی نا تو وہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے برتن صاف کرے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے گھروں میں صفائی کرے، کپڑے دھوئے، کپڑے استری کرے، اور دیگر اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرے۔ اس سے نا جو مطلب کہ انرجی ان کی صرف ہوتی ہے، وقت ان کا صرف ہوتا ہے، لیکن
ان کے پاس نا وہ جو آمدن آتی ہے نا، جسے تنخواہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی اجرت کہہ سکتے ہیں، معاوضہ، وہ بہت کم ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ تعلیم دے دی جائے لڑکیوں کو، عورتوں کو، تو وہ ایسے کام کریں جو مطلب گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، کسی آفس میں کر سکتے ہیں، جیسے کسی کالج میں پڑھانا، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، کسی بھی ادارے میں۔ تو بہتر نہیں ہے یہ، تو لہٰذا مجھے لگتا ہے یہ بہترین ایک رائے ہے، اور رائے فرار ہے ان سب مہنگائیوں سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، تو یہ ہمارے پاس ہے کہ کسی دانا کا قول ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ ٹھیک، یہ میں اوپر بھی شیئر کر چکی ہوں جب میں نے آپ کو اہم نکات بتائے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ چلتے ہیں اس کی طرف۔ بچہ جو کچھ ماں کی گود میں سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ تمام زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ کر چکے ہیں اس سے پہلے والدین کی اطاعت میں۔ تو مجھے بتائیں نا، یہ اگر مائیں اس طرح کی تربیت کرنے والی نہ ہوتی تو کیا آج تاریخ میں ان کا نام ہوتا؟ نہیں نا۔ واقعی ایسی مائیں جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے نا لوگ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن وہ تربیت یافتہ تھے، ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، تو اس لیے نا بچے بڑے اچھے تھے۔ اب جتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے جا رہے ہیں نا، وہ تربیت یافتہ تو نہیں، البتہ تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے نا ہمارے معاشرے کا خیر ایک بگاڑ کا سبب یہ بھی ہے۔ تو لہٰذا نا اگر تعلیم ہے تو تربیت بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال بیٹا، یہ ہمارے پاس ہے نا کہ آئندہ تمام زندگی پہ اس کا اثر رہتا ہے، اس لیے بچے کی بہتر نشوونما اور تہذیب و تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو کہا جاتا ہے فرانس کے بادشاہ، وہ جو میں نپولین کا ذکر کر رہی تھی نا شروع میں، وہ یہی ہے کہ اس نے نا اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دے دوں گا۔ اس کا اگر مفہوم و معنی جانا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ ماں ہی اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت، تو یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ تعلیم صرف اسے دلوا سکتی ہے، دے سکتی ہے، یہ آیا کہ تعلیم و تربیت، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ادھر ہمارے پاس ہے نا تعلیم و تربیت کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ نا ہم حفیظ جلندری کا ایک شعر کریں گے، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں، یہ ہے بیٹا، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ ایڈ کر لیا۔ اب اس کے اپوزٹ سوچا جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر ایک جاہل عورت ہے تو اپنی جہالت کے سبب وہ کیا کرے گی، نہ صرف قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گی بلکہ اپنے بچوں کا مستقبلی تاریخ کر دے گی۔ اب یہاں پہ نا تاریخ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتی ہے اور نہ تربیت دے سکتی ہے۔ کیسے، اس کی ایک مثال نا ہم لوگ یہاں پہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیں کہ ایک عورت نے قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گی، اسے چھوڑ دیں۔ آپ امیجنیشن کریں کہ آپ کے محلے، آپ کے علاقے میں نا کوئی ایسی بیٹی یا بہو ہے جس کے خاوند باہر ہے۔ اب اس کے نا شوق سنیں کیا ہوں گے۔ کیا اسے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر ہوگی؟ نہیں، وہ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیں گی، انہیں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کے لیے دے دیں گی، اور انہیں نا بہت جلد، یعنی کہ جیسے ہی وہ کوئی 9 سے 10 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر انہیں دیگر ضروریات کے لیے سامان مہیا کر دیتے ہیں، جیسے موبائل ان کے پاس اپنا ذاتی دے دیا جاتا ہے، انہیں بائک دے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نا انہیں روپے پیسے خرچ کرنے میں کوئی شعور نہیں دیا جاتا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اب بچہ تو تعلیم سے دور ہو گیا، ساتھ ساتھ تربیت سے بھی دور ہو گیا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ مطلب کل کو اس کے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہر چیز کو زوال ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور آسانی سے پہلے مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ مشکل میں ہوگا تو بتائیں نا وہ اس مشکل سے کیسے مطلب نمٹے گا، کیسے وہ اس مشکل سے اسے جسے ہم کہتے ہیں نا برد آزما ہونا آئے گا، نہیں نہ آئے گا۔ تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل نہ طریق کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مطلب کہ اور مثال دوں، ایک ان پڑھ اور پڑھی لکھی عورت کی، مطلب ایک پورا پیراگراف ہے اس پہ، ٹھیک ہے، اور وہ پیراگراف یہ ہے، ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو نہ جنت بنا دیتی ہے۔ وہ
اپنے بجٹ کے اصول مقرر کر لیتی ہے، اپنے طور طریقے، اپنے بچوں کے طور طریقے بہتر خطوط پر رکھتی ہے۔ اس کے برعکس وہ عورت جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کے کیا شوق ہوں گے؟ وہ زیور کی دل دادہ ہوگی، پیسے کی شوقین ہوگی، نئے نئے لباس، نئے نئے زیورات، یہ اس کے شوق ہوں گے۔ تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ جنت تو نہیں نا بنا سکتی۔ ہاں البتہ اس گھر کو نا، وہ جو چھوٹی سی جنت ہے، اسے جہنم ضرور بنا سکتی ہے، یا اس طرح کا نقشہ پیش کر سکتی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ایسے لوگ جو کہ جہالت میں ہیں، ان کے اعصاب پر ان کا مکمل قابو نہیں ہوتا، یعنی انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح غصے میں ہیں تو پیش کس طرح آنا ہے، اور اگر ہم مطلب کہ کوئی تکیہ کلام اپنا رہے ہیں، اپنی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں مناسب طریقہ کیا اپنانا ہوگا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ ایک ان پڑھ اور ایک پڑھی لکھی عورت برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس چلیں مطلب کہ یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے نا، اسے کہتے ہیں یہاں، جسے آپ نے پھر فرق مطلب کہ یہاں پہ کیا ہے ایک جاہل عورت میں اور ایک پڑھی لکھی میں۔ تو بیٹا یہاں پہ نا ہمارے پاس شعر ہے، تعلیم عورت کو بھی دلوانا ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ عورت جو بے علم ہے تو گھر میں فطور ہے۔ اب یہ شعر آپ کو نا مختلف طریقے سے ملے گا، کچھ نے یہاں پہ عورت کی جگہ لڑکیوں، مطلب جب آپ یوٹیوب پہ ریسرچ کریں گے تو یہ نا بیڑا گرک کیا ہوا ہے اس شعر کا۔ البتہ ہم لوگوں نے نا بڑی ریسرچ کی ہے اس پہ، ہم سے مراد ہے کہ میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد نا اصل جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم عورت کو بھی دلوانا ضرور ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ ضروری لکھا ہوا ہے، بڑی خرابیاں اس شعر میں کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے اسی طرح لکھنا ہے جس طرح یہاں پہ نوٹ ہے، تعلیم عورت کو بھی دلوانا ضرور ہے، عورت جو بے علم ہے تو گھر میں فطور ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو یہ ہے ایک بڑی خوش آئین بات ہے آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو جدید دور ہے کون سا دور ہے، تو آپ یقیناً بتائیں گے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو جناب اس دور میں پاکستانی خواتین زیور تعلیم سے یا زیور علم سے آراستہ ہو کر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال دیکھیے گا عرفہ کریم کی، جنہوں نے کم عمری میں مائیکروسافٹ پروفیشنل کا اعزاز جو ہے وہ حاصل کر لیا، اور مائیکروسافٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس نے بھی ان کی صلاحیتوں کو برملا اعتراف کیا، لیکن افسوس کہ وہ کم عمری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بل گیٹس نے انہیں بلوایا تھا اور وہ گئی تھی وہاں پہ انعام وصول کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں سے واضح ہو گیا کہ اعزاز حاصل کیا۔ لاہور میں عرفہ کریم ٹاور انہی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اچھا یہ اگر آپ نے مطلب اس کی درست شناخت لینی ہونا ہے کہاں پہ ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اتفاق ہاسپٹل کے قریب ہے یہ جی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس دور میں نا دوسری مثال دیکھیے گا ڈاکٹر نگار جوہر کی، جنہوں نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دیا اور انہیں پاکستان کی بری فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے اعلیٰ عہدے تک پہنچنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بیٹا اس کے علاوہ اگر ہم بڑھیں تو ہمارے پاس ہے کہ ملکی ترقی میں نا اس کے علاوہ سیاست کے خارزار میں بھی ملکی خواتین آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کی ایک مثال مادر ملت کی ہے، اور دوسری مثال بے نظیر بھٹو کی ہے، اور اب تیسری مثال جناب مریم نواز کی کر لیں، جو نہ صرف وزیر اعظم کے جلیل القدر عہدے پر رہیں بلکہ جنہوں نے پاکستانی خواتین کو علم و فضل و ہنر سے آراستہ کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ آج ملک کے مرکزی و صوبائی اداروں میں پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت کو لوہا منوا لیا ہے۔ اس کے علاوہ بینک ہو یا پھر سرکاری یا غیر سرکاری دفتر، کہیں بھی خواتین کی کارکردگی مردوں سے کم نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر ہمارے کالج میں یا ہمارے اسکول میں کبھی وزٹ کریں تو آپ بھی وہاں پہ دیکھیے گا، واقعی شانہ بشانہ ہے مردوں کے، خصوصاً ہسپتالوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں خواتین اپنے فرائض بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس پہ کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں، اسی کے ساتھ ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو یہ شعر یہاں پہ نوٹ ہو گیا۔
البتہ بیٹا یہاں پہ نا آپ ایک شعر ایڈ کر سکتے ہیں، مجھے لگا کہ شاید ابھی آگے ڈیٹا بڑھتا جائے گا تو ہم لوگ آگے اسے کر لیں گے، مگر آپ نے یہاں تک ہی کر لیجیے گا۔ یہ جب آپ نے عرفہ کریم کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نگار کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ لوگ یہ شعر کیجیے گا، وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا کر لیا آپ نے۔ کہاں پہ کیا ہے یہ؟ اس کے بعد، ٹھیک، اس کے بعد یہ ہو گیا، اس پیراگراف کے بعد یہ والا شعر ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے، کائنات کا سارا حسن عورت کے وجود کا محرون منت ہے۔ یہ میں نے آپ کو آسان کر دیا، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اس کا یہی مطلب ہے، محرون منت ہے، اور زندگی کا سوز دروس، یعنی ساری خوبصورتی جو ہے نا کائنات میں وہ صرف اسی کی وجہ سے۔ امیجنیشن میں جا کے اندازہ لگا لیں، مطلب آپ گھر میں نکال دیں اپنے گھر سے، مطلب کہ ماں نہیں ہے وہاں پہ، تو کیا ہے پھر؟ ہے کوئی خوبصورتی؟ اور جس گھر میں بیٹی نہیں ہے کوئی خوبصورتی؟ یا اپنی زندگی سے عورت کو نا 1 منٹ کے لیے نکال کے دیکھیں مرد حضرات، تو کیا ہے؟ یہ زندگی سے اس چیز کا وجود ہی مٹا دیں عورت کا، تو کیا ہے زندگی ہمارے پاس؟ کیا خوبصورتی اس میں رہ جاتی ہے؟ کوئی خوبصورتی نہیں رہتی۔ اس کے بعد آپ یہاں سے اندازہ لگا لینا، ہر چیز کا نا ایک مرکز ہوتا ہے، اور آپ کی تمام تر ترقیوں کا مرکز، مطلب مرد حضرات کی، بعض لوگوں کی ترقیوں کا مرکز کیا ہے؟ ایک عورت کے گرد آ کے رک جاتا ہے۔ یعنی کس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے؟ جس نے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد شادی کر لی، اور شادی کے بعد اس کی زندگی میں نا ایک بہترین عورت ہے۔ بہترین سے مراد یہی ہے، وہ تعلیم یافتہ بھی ہے، وہ تربیت یافتہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو خوبصورت بچوں یہ ہمارے پاس ہو گیا محرون منت ہے، اور اسی سے زندگی کا سوز درو ہے۔ جب عورت علم و حکمت اور فہم و فراست سے آراستہ ہو، جدید ضروریات زندگی نے عورت کو اس امر کا احساس دلایا کہ انہیں گھر کی چار دیواری سے نکل کر دفتروں، بازاروں اور صنعت و حرفت کے مراکز میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ آپ کریں گے یہ والا شعر، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ ٹھیک ہے جی، اب خوبصورت بچوں یہ حقیقت ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین ہی باعزت روزگار کے حصول میں کامیاب ہوتی ہیں۔ عصر حاضر یعنی جو جدید دور کی عورتیں ہیں، ان کے لیے معاشرے میں ایک بہترین مقام متعین ہو چکا ہے۔ مخلوط تعلیم، مخلوط سے مراد ہے جو خراب تعلیم ہے، غلط تعلیم ہے، وہ اداروں کے ساتھ ساتھ خواتین کے ان گنت الگ درس گاہیں بھی بن چکی ہیں۔ مخلوط تعلیم سے مراد یہاں پہ میں وہ غلط ملت سے نکال گئی ہوں، مخلوط تعلیم سے مراد یہی ہے عورتوں کی جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو صحیح خطوط پر ہوتی ہے، جہاں وہ بغیر کسی مذمت کے، یہاں پہ یہ لفظ ہے کسی مذمت کے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت ثمر کے ایک مواقع اس کی فراوانی سے خواتین بھرپور استفادہ حاصل کریں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے فلاح و بہبود میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دیکھنے میں آیا ہے ہمارے یہاں طبقہ خواتین کی اکثریت تعلیم کی کمی کی وجہ سے تنگ نظری، تعصب، جہالت اور تہمت پرستی کا شکار ہے۔ اگر آپ سکول نہیں نہ جا رہے تو چند ہفتے، چند مہینے رہ کے دیکھیے گا، آپ کے محلے میں، آپ کے گھروں کے قریب یا آپ کے ہی گھر میں خواتین کیسے بیٹھ کے نا صرف غیبت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ تنگ نظری ظاہر ہوتی ہے، تعصب، جہالت اور تہمت پرستی، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم انہی معاشرتی امراض سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں یا ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خواتین کو تعلیم کے علاوہ یا تعلیم کے حوالے سے انہیں ہر قسم کی سہولیات فراغ دلی سے فراہم کرنا ہوں گی، تبھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین کو دینوی تعلیم کے ساتھ دنیاوی یہاں پہ آنا تھا، ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں کی مثبت خطوط پر تربیت کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر سوال کا جواب کہاں پہ ملے گا؟ آپ کو قرآن مجید کی تفسیر میں۔ جن ممالک اور معاشروں نے زندگی کے تمام شعبوں میں حیران کن ترقی کی، انہوں نے اپنی خواتین کی تعلیم کو اولین ترجیح دی۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے وطن میں کیا ہو رہا ہے؟ وطن عزیز میں فی الوقت پاکستانی عورتوں کی شرح خواندگی سے مراد پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم اسے اپنی اولین ترجیح بنانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ یہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم قوموں کی برادری میں ممتاز اور
مؤثر مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بقول شاعر، وہ رتبہ عالی کوئی مذہب نہیں دے گا، کرتا ہے جو عورت کو عطا مذہب اسلام۔ یعنی کہ اسلام کی وجہ سے عورت کو اچھا مقام حاصل ہوا۔ اب یہ ہمارے معاشرے کا المیہ سمجھ لیں ہم اسے، یا معاشرے کی افسوسناک صورتحال کہ وہ عورتوں کو تعلیم دلانے کے رجحان کی طرف نہیں ہے۔ البتہ یہ اب تو کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ شرح خواندگی کو مزید بڑھایا جائے، کیونکہ ہم اس قوم سے ہیں، اس مذہب سے ہیں جس نے عورت کو انتہائی عزت دی، عورت کو وہ عالی مرتبہ دیا جو کسی اور مذہب نے عطا نہیں کیا اور ابھی تک عطا نہیں ہوا ہے۔ بیرارو یورپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس کا اہتمام ہوا جاتا ہے۔ البتہ آج آپ کے لیے نا ایک جو قابل غور بات ہے نا وہ یہ ہے، یہ آپ نے جو پوائنٹ یہاں پہ دیکھے تھے ان کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ مطلب کہ آپ اس یہ جو شعر تھا ہمارے پاس کہاں گیا، یہاں نہیں ہے، وہ تو ہو گیا ایڈ اس میں۔ البتہ اقوال یہاں پہ بچے ہیں، جیسے حدیث ہے کہ وہ والدین جنت کے مستحق ہوں گے جو اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت درست خطوط پر کریں گے، اور اس کے علاوہ ہے صحت مند اور ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور بچے اس کے علاوہ ہے مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے جبکہ عورت کی تعلیم پورے ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے 2 سے 3 پوائنٹ رہ گئے تھے، اسے آپ لوگ چاہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہنٹ کے طور پر میں آپ کو دے سکتی ہوں، جیسے کہ میں نے اختتام پہ کیا دین اسلام کے بارے میں، تو آپ کر سکتے ہیں دین اسلام میں عورتوں کی تعلیم و تربیت پر بڑا زور دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا جس میں ازواج مطہرات کو تعلیم دیتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، دوسری عورتوں تک پہنچاتی۔ تو اسلام ہی وہ دین ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی بچیوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اچھے خطوط پر کر سکتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ والدین جنت کے مستحق ہوں گے جو اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت درست خطوط پر کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔